جنگوں کے بارے میں تو آپ نے بہت کچھ سن رکھا ہوگا، لیکن کبھی آپ نے ایسی جنگ کے بارے میں سنا جو کسی انسان یا کنٹری کے خلاف نہیں بلکہ ایک بے زبان پرندے کے خلاف لڑی گئی؟ ایک ایسا پرندہ جس نے ایک پوری کی پوری آرمی کو ناکو چنے چبوا ڈالے۔ یہ بات ہے سال 1932 کی، جب آسٹریلیا ایک عجیب و غریب جنگ شروع کر بیٹھا۔ یہ جنگ کسی ملک یا دیش کے خلاف نہیں تھی، یہ جنگ تھی ایک بے زبان ایمیو نامی پرندے کے خلاف۔ سننے میں آپ کو یہ بات کافی عجیب لگ رہی ہوگی، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اس پرندے نے آسٹریلین آرمی کو دن میں تارے دکھا دیے تھے۔ وجی فیکٹس کے معزز دوستو، خوش آمدید۔ ورلڈ وار 1 کی وجہ سے دنیا کے حالات بہت بدتر ہو چکے تھے۔ عالمی مارکیٹ نقصان میں چل رہی تھی، اسی وجہ سے دنیا اکانومیکل ڈپریشن کا شکار تھی۔ ایسے ہی حالات سے اس وقت آسٹریلیا بھی گزر رہا تھا۔ کسان مزید فصلیں ہی نہیں اگا رہے تھے، کیونکہ مارکیٹ میں ڈیمانڈ اور سپلائی کے بہت بڑے فرق کی وجہ سے ان کو کسی قسم کا کوئی بھی پروفٹ نہیں مل سکتا تھا۔ یہ بات آسٹریلیا جیسے ملک کے لیے بہت بڑے خطرے کی گھنٹی ثابت ہو سکتی تھی، کیونکہ اگر کسان فصلیں ہی نہیں کاشت کریں گے تو ملک میں کھانے پینے کی چیزیں کہاں سے آئیں گی؟ اسی سچویشن پر قابو پانے کے لیے آسٹریلین سرکار نے ایک فیصلہ کیا۔ آسٹریلین گورنمنٹ نے کسانوں سے وعدہ کیا کہ وہ فصلیں اگا کر گورنمنٹ کے حوالے کر دیں اور بدلے میں انہیں ان فصلوں اور اناج کی اچھی قیمت دی جائے گی۔ کسان اس وعدے پر راضی ہو گئے اور فصلوں کی کاشت کرنے لگے۔ جب فصلیں پک کر تیار ہوئیں تو گورنمنٹ اپنے وعدے سے ہی مکر گئی۔ گورنمنٹ نے بہت کم ریٹس پر کسانوں سے یہ فصلیں خریدنے کی کوشش کی۔ اس وعدہ خلافی کی وجہ سے کسان پروٹیسٹ پر اتر آئے، مگر گورنمنٹ اپنی ضد پر ہی اڑی ہوئی تھی، اور کسانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر ان کی فصلیں اچھے بھاؤ پر نہ بکی تو وہ فصلوں کی کٹائی ہی نہیں کریں گے۔ آسٹریلین سرکار ابھی بھی خاموش بیٹھی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ مجبوراً کسانوں کو یہ فصلیں سیل کرنا ہی ہوں گی۔ اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو فصلوں کو کیڑا لگ جائے گا اور ساری فصلیں تباہ و برباد ہو جائیں گی، اور سارے کا سارا نقصان تو پھر بھی غریب کسانوں کا ہی ہوگا۔ لیکن آسٹریلین سرکار یہ بات نہیں جانتی تھی کہ آنے والی مصیبت کیڑا لگنے سے بھی بہت بڑی ثابت ہونے والی ہے۔ یہ مصیبت تھی ایک ایمیو نامی پرندہ۔ 5.5 فیٹ لمبا اور 45 kg وزنی یہ پرندہ صرف آسٹریلیا میں ہی پایا جاتا ہے۔ اس وقت جب ویٹ کی فصلیں پک کر تیار تھیں تو اسی وقت ایمیوز کا بریڈنگ سیزن بھی ختم ہو چکا تھا۔ بریڈنگ سیزن کے ختم ہونے کے بعد یہ پرندے ایک جگہ سے دوسری جگہ مائیگریٹ کرتے ہیں۔ مائیگریٹ کرتے ہوئے جب یہ پرندے ویسٹرن آسٹریلیا میں داخل ہوئے تو انہیں پکی پکائی ویٹ کی فصلیں نظر آئیں۔ تقریباً 20,000 ایمیوز کی یہ ٹولی ان فصلوں میں گھس گئی اور انہیں تباہ کرنے لگی۔ ایمیو کافی بڑا پرندہ ہوتا ہے جو ایک دن میں 2 کلو کے قریب خوراک آسانی سے کھا سکتا ہے۔ 20,000 ایمیوز کا نمبر ایک بہت بڑا نمبر تھا۔ ان پرندوں نے آسٹریلین کسانوں کی فصلوں کے ایک دن میں 20 سے 25 ایکڑ تباہ کر دیے۔ پہلے تو کسانوں نے اس مصیبت پر خود قابو پانے کی کوشش کی، لیکن یہ مسئلہ ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ ان پرندوں نے 350 سے 400 ایکڑ کی فصلیں نیست و نابود کر دی تھی۔ آسٹریلین گورنمنٹ کو جب اس خبر کی اطلاع ملی تو کافی سوچ بچار کے بعد ایک عجیب فیصلہ کیا گیا۔ گورنمنٹ کی نظر میں صرف اس مصیبت سے ایک ہی صورت میں چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا تھا، اور وہ تھا ملٹری آپریشن۔ گورنمنٹ نے ملٹری کو یہ آرڈر دیا کہ وہ ایمیوز کے خلاف ایک آپریشن شروع کر دیں اور جلد سے جلد ان کا صفایا کر دیں۔ ملٹری کافی زیادہ کانفیڈنٹ تھی، کیونکہ ورلڈ وار 1 میں آسٹریلین آرمی کو ایک بہت بڑی کامیابی ملی تھی۔ ملٹری اس وہم میں تھی کہ جب انہوں نے اپنے حقیقی دشمن کو میدان جنگ میں شکست دی ہے تو یہ ایمیوز کس کھیت کی مولی ہیں۔ چنانچہ اکتوبر 1932 میں آسٹریلین ملٹری چند 100 مشین گنز اور کچھ فوجی ٹولیوں کے ساتھ ویسٹرن آسٹریلیا میں گھس گئی، مگر آپریشن سٹارٹ ہونے والا ہی تھا کہ ویسٹرن آسٹریلیا میں زوردار بارشیں ہونے لگی۔ ان زوردار بارشوں کی وجہ سے ایمیوز پورے ویسٹرن آسٹریلیا میں پھیل گئیں۔ یہ صورتحال آسٹریلین ملٹری کے لیے اور زیادہ مشکل بن چکی تھی، کیونکہ جگہ جگہ پھیلی ہوئی ایمیوز کے خلاف آپریشن ملٹری کے لیے ایک بہت بڑا ٹاسک تھا۔ پھر بارشیں ختم ہونے کے بعد 2 نومبر 1932 کو ملٹری نے اپنا پہلا آپریشن سٹارٹ کیا۔ ملٹری کو یہ اطلاع ملی کہ ویسٹرن آسٹریلیا کے ایک کیمپین نامی گاؤں میں چند ایمیوز دیکھی گئی ہیں۔ ملٹری وہاں پہنچتی اس سے پہلے ہی کسانوں نے ان ایمیوز کو ایک جگہ اکٹھا کرنے کے لیے ان پر پتھر برسانا شروع کر دیے۔ فارمرز کی اس جلد بازی کی وجہ سے ایمیوز اکٹھی ہونے کی بجائے بکھر گئی۔ یہ بھی جان لیں کہ ایمیوز کی یہ 2 بڑی ٹانگیں بہت مضبوط ہوتی ہیں جو انہیں زیادہ سپیڈ کے ساتھ بھاگنے میں مدد کرتی ہیں۔
جب ملٹری وہاں پہنچی تو انہوں نے صورتحال میں آپریشن سٹارٹ کر دیا۔ ایمیوز پر دڑا دڑ مشین گنز کی گولیاں برسنے لگی، مگر بکھری ہوئی ایمیوز کو مارنا بہت مشکل تھا۔ اس اچانک حملے کی وجہ سے یہ بکھری ہوئی ایمیوز نظروں سے ایسے غائب ہوئی جیسے یہاں کبھی کوئی ایمیو تھی ہی نہیں۔ اس آپریشن میں صرف اور صرف 5 سے 7 ایمیوز ہی ماری گئیں۔ ملٹری کا یہ پہلا آپریشن بری طرح سے ناکام ہو چکا تھا۔ میڈیا نے بھی صورتحال کا فائدہ اٹھایا اور اس وار کو نام دیا گیا دی گریٹ ایمیو وار کا۔ 2-4 دن بعد پھر سے ملٹری نے ایمیوز کے خلاف آپریشن سٹارٹ کر دیا۔ اس بار انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ویٹ فیلڈز میں گات لگا کر بیٹھیں گے اور ایمیوز کے آنے کا انتظار کریں گے۔ کچھ ہی دیر بعد تقریباً 1000 ایمیوز کھیتوں میں گھس گئے۔ آرمی نے مشین گن کے فائر کھول دیے۔ اس حملے میں شاید انہیں ایک بڑی کامیابی مل جاتی، مگر ملٹری کے ساتھ پھر سے ایک انہونی ہو گئی۔ آپریشن کے دوران مشین گن خراب ہو گئی اور ایمیوز کو بھاگنے کا موقع مل گیا۔ ملٹری کا یہ دوسرا آپریشن تھا اور اس میں بھی انہیں شرمناک ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس آپریشن میں صرف اور صرف 20 سے 30 ایمیوز ہی مارے گئیں۔ اب ملٹری نے کیمپین نامی گاؤں کو چھوڑ کر ساؤتھ میں جانے کا فیصلہ کیا، جہاں انہیں بہت بڑی تعداد میں ایمیوز مل سکتی تھی۔ اگر اس بار ملٹری اپنے مشن میں کامیاب ہو جائے اور ان ایمیوز کو مار دے تو جیت ان کا مقدر بن سکتی تھی۔ اس بار ملٹری نے ایمیوز میں ایک ایسی چیز بھی نوٹس کی جس نے انہیں حیران کر دیا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایمیوز الگ الگ گروپس میں بٹی ہوئی ہیں۔ ہر گروپس کا ایک لیڈر ہے جو انہیں لیڈ کر رہا ہے۔ باقی ایمیوز فصلوں کو کھا رہی ہیں، جبکہ یہ لیڈر کسی بھی قسم کے خطرے کا دھیان رکھ رہے ہیں۔ جب ان لیڈرز کو کسی بھی خطرے یا حملے کی بھنک لگتی تو یہ لیڈرز ایمیوز کو بھگا دیتے۔ جنگ میں یہ بات عام ہے کہ اگر دشمن ایک طرح سے قابو نہ آ رہا ہو تو حکمت عملی چینج کرنی پڑتی ہے۔ ایسا ہی کچھ آسٹریلین آرمی نے کیا۔ اس بار ملٹری نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ مشین گن کو ایک گاڑی کے پیچھے انسٹال کریں گے اور پھر تیزی کے ساتھ ایمیوز کے جھنڈ میں گھسیں گے اور حملہ شروع کر دیں گے۔ یہ حکمت عملی ملٹری کو بہت آسان لگ رہی تھی، مگر ایسا کرنا بہت مشکل تھا۔ اصلی جنگوں میں تو آپ اس قسم کی اسٹریٹجی کو اپنا سکتے ہیں، لیکن اس صورتحال میں جب آپ کی جنگ کسی انسان سے نہیں بلکہ ایک تیزی سے بھاگنے والے پرندے کے خلاف ہو، یہ حکمت عملی کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ پھر بھی ملٹری نے ایک گاڑی کے پیچھے مشین گن کو انسٹال کیا اور تیزی سے ایمیوز کے جھنڈ میں گھس کر فائر کھول دیا۔ مگر چونکہ گاڑی کو روڈ کی بجائے راہ فیلڈز پر چلنا تھا تو مشین گن آپریٹر کے لیے نشانہ لینا بھی بہت مشکل تھا۔ کئی راؤنڈز فائر کرنے کے بعد ایک آدھ گولی ہی کسی ایمیو کو جا کر لگتی تھی۔ پھر یوں ہوا کہ ایک بھاگتی ہوئی ایمیو گاڑی کے سٹیئرنگ میں پھنس گئی، جس کی وجہ سے گاڑی جھاڑیوں میں جا کر کریش ہو گئی۔ ایسی صورتحال کا فائدہ اٹھا کر ایک بار پھر سے ایمیوز بھاگنے میں کامیاب ہو گئیں۔ اس آپریشن میں 2500 راؤنڈز فائر کیے گئے، جبکہ چند ایمیوز ہی ماری گئیں۔ یہ آپریشن بھی بری طرح سے ناکام ہو چکا تھا۔ کچھ دن تک ملٹری آپریشن کو روک دیا گیا۔ اس کے بعد پھر سے آپریشن سٹارٹ کیا گیا اور اس بار ملٹری کو تھوڑی بہت کامیابی بھی مل چکی تھی۔ تقریباً 1000 ایمیوز ماری جا چکی تھی، مگر 10,000 مشین گن کے راؤنڈز فائر کرنے کے بعد۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ایمیو کو مارنے کے لیے 10 گولیاں خرچ کی گئی تھیں۔ اس ملٹری آپریشن میں $10,000 کا خرچہ آیا تھا۔ جب یہ بات آسٹریلین پارلیمنٹ تک پہنچی تو پولیٹیشنز نے ملٹری کو کافی زیادہ کرٹیسائز کیا۔ پولیٹیشنز نے ملٹری کی اس ناکامی کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ اگر اس جنگ میں کوئی میڈل کسی کو ملے تو ایمیوز کو ہی ملنا چاہیے، جنہوں نے آسٹریلین ملٹری کو ناکو چنے چبوا ڈالے۔ اس کے بعد گورنمنٹ نے اس آپریشن کو بند کر دیا۔ 20,000 میں سے صرف 1,000 ایمیوز ہی ماری گئیں۔ یہ آسٹریلین ملٹری کے لیے ایک بہت شرمناک ہار تھی۔ وقت گزرتا گیا اور گزرتے وقت کے ساتھ ایمیوز کی پاپولیشن بھی بڑھتی گئی۔ ہر سال کسان زیادہ سے زیادہ نقصان اٹھا رہے تھے، مگر اس بار گورنمنٹ نے ایک نئی اسٹریٹجی کو اپنایا۔ گورنمنٹ نے کئی ہتھیار فارمرز کو دے دیے۔ باؤنٹی سسٹم کا اعلان کیا گیا، مطلب جو بندہ جتنی زیادہ ایمیوز کو مارے گا اسے اتنے ہی زیادہ پیسے ملیں گے۔ 1934 تک 6 مہینوں کے دوران 50,000 سے زیادہ باؤنٹیز ان کسانوں نے کلیم کر لی تھی۔ یہ خبر جب میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں پھیلی تو اینیمل رائٹس آرگنائزیشن نے آسٹریلین گورنمنٹ کے اس قدم کے خلاف سخت پروٹیسٹ کیا۔ اب گورنمنٹ بیچاری کرتی بھی تو کیا کرتی، اسے یہ بھی سسٹم بند کرنا پڑا۔ اب کسان اپنی فصلوں کے گرد باڑ لگا کر رکھتے ہیں تاکہ باہر کے جانور حملہ آور نہ ہو سکے۔ فی الحال تو کسانوں کو کسی اور جانور سے کوئی خطرہ نہیں ہے،
مگر آسٹریلین ملٹری اور ایمیوز کے درمیان ہوئی یہ عجیب و غریب جنگ ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ امید ہے کہ ہماری یہ ویڈیو بھی آپ کو کافی زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔